وہ اپنا ماتھا مسلتے ہوئے گاڑی چلا رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ اپنے پہلو میں بیٹھی اس لڑکی کو بیزاری سے ایک نظر دیکھتا اور پھر منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑاتا جا رہا تھا۔ اچانک سے گاڑی کو ایک جھٹکا لگا اور اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو ان کی گاڑی کے سامنے کچھ لوگ آ کر کھڑے ہو گئے۔ چلو بھائی، لے کر چلو انہیں، اور نکاح خواہ انتظام کر رکھا ہے۔ وہ شخص پاس آ کر بولا تو ان لوگوں نے اسے باہر نکالا۔ وہ حیرانگی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ کیا پاگل پن ہے؟ یہ کون ہیں آپ لوگ؟ وہ غصے سے چلایا۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی نکاح ہو جائے گا تم لوگوں کا، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ محبت کرتے ہو نا تم دونوں ایک دوسرے سے؟ میں محبت کرنے والوں کو جدا نہیں ہونے دوں گا۔ میرے ساتھ یہ ہو چکا ہے، لیکن میں تمہارے ساتھ نہیں ہونے دوں گا۔ وہ شخص بولتا ہوا انہیں آگے بڑھنے کا کہنے لگا۔ انفال کو لگا کہ وہ شخص شاید دماغی مریض ہے جو اس طرح کی حرکتیں کرتا پھر رہا ہے۔ میں اس لڑکی سے نکاح نہیں کر سکتا، یہ صرف میری امپلائی ہے، وہ غصے سے بولا تھا، جبکہ وہ سب لوگ اونچی آواز میں ہنستے ہوئے انفال اور اس کے پہلو میں کھڑی اس نازک سی لڑکی کو دیکھنے لگے تھے۔ امپلائی کے ساتھ رات کے 3 بجے کیا کر رہے تھے صاحب؟ اس شخص کے سوال پر وہ ضبط سے آنکھیں میچ گیا تھا۔ میں آپ کے سوال کا جواب کیوں دوں؟ ہٹیے پیچھے، ہمیں راستہ دیجیے۔ اوہ باؤجی، ہم راستہ نہیں دیں گے، ہمیں پتا ہے تم لوگ کون ہو، گھر سے بھاگ گئے ہو نا؟ اس شخص نے پاس آ کر آنکھیں سکیڑ کر پوچھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، ہمیں راستہ دیجیے، فضول میں میرا اور اپنا ٹائم ویسٹ مت کیجیے۔ وہ غصے سے بولا۔ تمہیں ڈھونڈتے ہوئے تمہارے گاؤں والے یہاں آئے تھے، مگر فکر نہیں کرو، ہم تمہاری پوری حفاظت کریں گے اور ابھی اور اسی وقت تمہارا نکاح ہوگا۔ اس شخص کی بات پہ انفال نفرت سے اپنے پہلو میں کھڑی اس معصوم سے حورین کو دیکھ رہا تھا، جو آج ایک کولیگ سے لفٹ لے کر جا رہی تھی اور راستے میں اس شخص کی نیت خراب ہو گئی تھی اور وہ حورین کو لے کر اپنے گھر چلا گیا۔ وہ تو حورین کے گھر سے جب اس کے پہنچنے کی اطلاع نہ ملی تو وہ اسے ڈھونڈتا ہوا وہاں پہنچا تھا۔ اسے بچانے کی کوشش میں وہ خود پھنس گیا تھا اور پھر اسے گھر چھوڑنا چاہا، لیکن اس کی گئی نیکی اسی کے گلے پڑ گئی۔ حورین کے گھر والے بھی اسے گھر سے نکال کر انفال کے حوالے کر گئے تھے، اور اب جب رات کے 3 بجے اسے لے کر یہی سوچ رہا تھا کہ وہ اسے لے کر کہاں جائے، تب راستے میں ان لوگوں نے انہیں روک لیا اور اب زبردستی وہ لوگ اسے لے کر ایک کھنڈر نما گھر میں آ گئے تھے۔ بندوق کی نوک پر ان دونوں کا نکاح پڑھایا گیا۔ انفال نے حورین کو دیکھا، اس کی ایک غلطی نے یہ سب کیا تھا۔ اس شخص نے 5000 کا نوٹ حورین کو دیا۔ بیٹیاں خالی ہاتھ آتی ہیں اچھی نہیں لگتی۔ حورین کا دل کر رہا تھا کہ اسی کے سر پر مارے، ابھی تھوڑی دیر پہلے جلاد بن کر اس کا نکاح کیا تھا اور اب اس کا مائکہ بن گیا تھا۔ ان غنڈوں نے انفال کو یہ سمجھایا کہ اتنی پیاری بچی ہے، اس کا خیال رکھنا۔ وہ ان کی بات پر غصے سے گھورتا وہ وہاں سے نکل آیا۔ وہ ماتھا مسلتا ہوا گھر کے راستے پر گاڑی ڈال چکا تھا۔ وہ گھر میں اکیلا ہی رہتا تھا۔ اس کے پیرنٹس آؤٹ آف کنٹری تھے، تو فی الحال تو وہ یہ معاملہ سنبھال سکتا تھا، مگر آگے جا کر کیا کرنا تھا اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ گاڑی میں اس کے سیسیوں کی آواز گونج رہی تھی جو اسے مزید جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر رہی تھی۔ رو مت، وہ بری طرح دھاڑا تھا۔ اس کی دھاڑ پر وہ سہم کر دروازے کے ساتھ لگ گئی۔ وہ اس کا باس تھا، جو ہو رہا تھا وہ ٹھیک نہیں تھا، اور انفال کا بس نہیں چل رہا تھا وہ گاڑی کسی چیز میں ٹھوک دے۔ وہ شخص جس نے آج تک کسی کی پسند کی کافی نہیں پی تھی، آج اس کی شادی اس کی پسند کے بغیر ہو گئی تھی۔ بار بار اسے یہ یاد آ رہا تھا کہ اس کا نکاح کیسے ہوا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد گاڑی ایک مینشن کے سامنے رک گئی۔ گاڑی سے نکلتے اس نے پورے زور سے دروازہ مارا تھا۔ روتی حورین ڈر کر اچھلی۔ وہ اسے چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ حورین بھی دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتی اندر آئی جہاں وہ تھوڑی دیر پہلے غائب ہوا تھا۔ وہ بھی من من بھر کے قدموں کے ساتھ لاؤنج میں آئی، اور اس کے لیے یہ شرم سے ڈوب مرنے والا مقام تھا۔ وہ مینشن جتنا باہر سے خوبصورت تھا، اندر آ کر لگتا تھا جیسے وہ جنت میں آ گئی ہو۔ ایک ایک چیز اعلیٰ ذوق کی گواہی دے رہی تھی، مگر صفائی کی کافی کمی تھی۔ وہاں کھڑی اپنی تمام غم بھلائے غور و فکر کر رہی تھی۔ جب انفال واپس آیا، ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ آج سے تم وہاں رہو گی، وہ تمہارا کمرہ ہے آج سے۔ حکمی انداز میں وہ بولا تو آنکھوں میں آنسو پیچھے حورین سر جھکا گئی۔ انفال کی گرے خوبصورت آنکھیں اس وقت سرخ ہوتی اس کے ضبط کا پتہ دے رہی تھیں۔ اس کے سلکی بال ماتھے پر گرے ہوئے تھے۔ حورین نے آج سے پہلے اسے اس طرح نہیں دیکھا تھا۔ وہ ہمیشہ ویل ڈریس اور ٹپ ٹاپ آفس آتا تھا۔ آفس کی ہر لڑکی کا اس پر کرش تھا، مگر وہ کسی کو دیکھتا بھی نہیں تھا۔ جھڑک دینا تو وہ اپنا حق سمجھتا تھا،
اور لڑکیاں کہتی تھیں اگر وہ ڈانٹی نہ تو اتنے اچھے بھی نہ لگتے. اتنی خوبصورتی پر ایسا ایٹیٹیوڈ حق بنتا تھا. اب جاؤ گی بھی یہاں کھڑی رہو گی؟ وہ تڑخ کر بولا تو حورین قدم قدم چلتی کمرے کے دروازے تک پہنچی. پھر مڑ کر دیکھا وہ اسے ہی گھور رہا تھا. پھر سر جھکا کر دروازہ کھولا اور اندر قدم رکھا. دروازہ اچھے سے لاک کیا. دروازہ بند ہوتے ہی انفال مڑ گیا. اپنے کمرے میں آیا جو تمام کمروں کی نسبت بڑا اور شاندار تھا، جہاں ہر چیز کا رنگ گرے شیڈز میں تھا. کمرے کا فرش نرم اور آرام دہ تھا جس پر گہرے گرے رنگ کا کارپٹ بچھا ہوا تھا. یہ کارپٹ کمرے کی کشادگی کو مزید بڑھاتا تھا. کمرے کی دیواریں ہلکی اور میڈیم گرے رنگ کی تھیں جو پورے کمرے میں ایک پرسکون ماحول پیدا کر رہی تھیں. بیڈ شیٹس بھی گہرے گرے رنگ کی تھیں. کمرے میں ایک خوبصورت گرے رنگ کا صوفہ تھا جس کے پیچھے سادہ مگر خوبصورت وال پیپر لگا تھا. کھڑکیاں بڑی اور روشن تھیں جن سے باہر کی قدرتی روشنی گرے ٹینٹ کے ساتھ اندر آ رہی تھی اور یہ روشنی پورے کمرے کو ایک نرم اور مدھم چمک دے رہی تھی. وہ چینج کر کے آرام کا کپڑے پہن کر بیڈ پر لیٹ گیا. اتنی پریشانی تھی کہ نیند آنا ممکن نہیں تھا. وہ آنکھیں بند کیے اس طرح بھی کیفیت میں ابھی چند گھنٹے پہلے ہوئے نکاح کے بارے میں سوچ رہا تھا، جبکہ نیند تو دوسری جانب حورین کو بھی نہیں آ رہی تھی. اپنی بے بسی، بدقسمتی اور شرمندگی پر وہ رو رہی تھی. گھٹنے سینے سے لگائے اسے لگ رہا تھا کہ زندگی ختم ہو گئی، روح نکل گئی اور جسم زندہ تھا. آخر وہ کون سی منحوس گھڑی تھی جب اس نے سمیر کے ساتھ گھر جانے کی حامی بھری تھی اور اس شخص نے اسے اپنے دوست کے گھر لے جا کر 2 گھنٹے تک قید کیے رکھا اور اس کے بعد انفال نے اس کے موبائل فون کو ٹریس کر کے اس تک پہنچ کر اسے بچایا اور گھر والوں نے اسے گھر سے نکال دیا تھا کہ لوگ اسے کریکٹر لیس کہیں گے. اور آخر گھر والے اس کی بات کیوں نہیں سن سکے؟ کیا بیٹیاں اتنی بوجھ ہوتی ہیں کہ انہیں ڈس آن کر دیا جائے؟ کیا لوگوں کی باتیں اہم ہوتی ہیں یا بیٹیاں؟ اسے آج سمجھ آ گیا تھا کہ لوگوں کی باتیں زیادہ اہم ہوتی ہیں. اس کے کھلے بال چہرے پر آ رہے تھے. کمرہ بھرپور روشن تھا. روتے روتے جانے کا بانک لگ گئی. کسی نے صحیح کہا تھا کہ نیند ایسی چیز ہے جو کسی بھی حالت میں آ جاتی ہے. بیٹھے بیٹھے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر وہ سو گئے. صبح معمول کی طرح اٹھتے انفال نے سب سے پہلے باتھ لیا، نہا دھو کر فریش ہوا، ناشتہ بنایا، 2 ٹوسٹ، 2 آملیٹ، جوس کا گلاس. ناشتہ کر کے تیار ہوا. ہمیشہ کی طرح نکل کر وہ آفس کے لیے نکلا. اس نے حورین کو اٹھانا، یہاں تک کہ دیکھنا بھی گوارا نہ کیا. اپنے اندر کی حالت وہ باہر ظاہر کرنے والوں میں سے نہ تھا، اس لیے اپنی روٹین پر واپس آیا. تقریباً 11 بجے وہ اٹھ کر باہر آئے. گھر سارا سائیں سائیں کر رہا تھا. وہ کچھ دیر ادھر ادھر دیکھتی رہی مگر اسے اتنا معلوم ہو چکا تھا کہ باہر گارڈز کے علاوہ اس گھر میں اور کوئی نہیں ہے، یہاں تک کہ ملازمہ بھی نہیں. وہ بہت حیران ہوئی. ارد گرد دیکھا تو اس بات کا یقین بھی ہو گیا کیونکہ فرنیچر ہر چیز مٹی سے اٹی ہوئی تھی. وہ اتنی گندگی دیکھ کر بہت اریٹیٹ ہو گئی اور بغیر کچھ کھائے دوبارہ کمرے میں آئی. دوسری طرف انفال آفس آ کر بھی آج کا سارا غصہ امپلائز پر نکال رہا تھا. ایسا لگتا تھا کہ بیگم نے صبح سے انفال سر کو نظر انداز کیا تھا. ایک لڑکی نے دوسرے کے کان میں سرگوشی کی. یہ جانے بغیر کہ صاحب بہادر اپنی بیگم کو نظر انداز کر کیا رہے تھے. اگر شادی ہو چکی ہوتی تو ایسا نہ ہوتا. دوسری نے انفال کی غیر شادی شدہ ہونے کی بات کی. تم دونوں ادھر آؤ. وہ دھاڑا. وہ انہیں بڑبڑاتا ہوا دیکھ چکا تھا. کانوں میں ایسی کون سی باتیں ہو رہی ہیں جو میری بات سے زیادہ اہم ہیں؟ انفال اس وقت غصے میں تھا. سر وہ کچھ بھی نہیں. ایک لڑکی نے نظریں جھکا کر کہا. آئی ایم وارننگ یو فرسٹ اینڈ لاسٹ ٹائم. دوبارہ سے مجھے دیکھ کر تم میں سے کسی نے کوئی بات کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. گیٹ لاسٹ. انفال نے حکم دیتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی ان لڑکیوں کو ہاتھ کے اشارے سے واپس جانے کا کہا. جتنا شکل سے خوبصورت ہو کاش اندر سے بھی اتنا ہوتا. وہ بس سوچ ہی سکی. آفس سے وہ 6 بجے نکلا اور 6:30 بجے گھر پہنچ کر معمول کے مطابق کمرے میں گیا. انفال یہ بھول گیا تھا کہ کل ایک لڑکی کو بیوی بنا کر لایا تھا. نہا دھو کر فریش ہونے کے بعد وہ اوپن کچن کی طرف آیا. کھانا بناتے ہوئے حورین کا خیال آیا تو وہ اس کے کمرے کی طرف آیا. دروازہ ناک کر کے کھولا. وہ سامنے بیڈ کے پاس کھڑی تھی. باہر آؤ، کھانا کھا لو، وہ کہتا ہوا مڑ گیا. حورین اپنے رات والے ڈریس میں ہی باہر آئی جو کہ کندھوں سے ادھڑا تھا. کچن کے شیلف کے پار کھڑے انفال کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر آنسو آ گئے. آئی ایم سوری سر، میری وجہ سے آپ کو یہ سب سہنا پڑا. میں نے یہ سب نہیں چاہا تھا. مجھے نہیں پتا تھا کہ سمیر اس طرح کا لڑکا ہے.
مجھے لگا وہ بہت اچھا انسان ہے، اس نے مجھے لفٹ دی اور میں نے قبول کر لو، ورنہ میں بری لڑکی نہیں ہوں۔ حورین نے دامہ سے سر جھکا کر بولی۔ انفال نے اسے بس نگاہ اٹھا کر سرسری انداز سے دیکھا۔ یہ مجھے کیوں بتا رہی ہیں آپ؟ اور اتنی سمجھدار تو میں آپ کو سمجھتے تھا کہ ایک انسان جس کو بھی آپ جانتی بھی نہیں ہیں، ٹھیک سے اس کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیسے کر سکتی ہیں؟ مجھے لگا تھا کہ میری امپلائی میں سے سب سے زیادہ سمجھدار آپ ہی ہیں، جو کہ بیک وقت یونیورسٹی پڑھنے کے ساتھ ساتھ آفس کا کام بھی کر لیتی ہے اور وہ ہر چیز مینج کر سکتی ہے، مگر میں غلط تھا۔ وہ پین میں پاستا ہلاتے ہوئے بولا تو وہ سر جھکا اپنے لب کو چلنے لگی۔ پاستا بنا کر انفال نے ٹیبل پر رکھا اور 2 پلیٹس نکالی اور ساتھ ہی اسے یوں ہی کھڑا دیکھ کر اس نے منہ بنایا۔ اب میں منتیں کروں گا تو آپ آ کر بیٹھیں گی، وہ طنز کرتے ہوئے بولا۔ وہ اس کے ساتھ دائیں طرف کرسی پر بیٹھ گئی۔ اپنی پلیٹ میں پاستا نکال کر انفال نے پہلا نوالا منہ میں ڈالا۔ اس نے حورین کو دیکھ لیا، وہ ویسے ہی بیٹھی تھی۔ چمچ کو پلیٹ میں پٹک کر اس نے حورین کی پلیٹ میں پاستا نکالا۔ ڈونٹ وری، میں آپ کے لیے رہائش کا انتظام کر رہا ہوں، اس کے بعد میں ڈائیورس پیپرز ریڈی کروا دوں گا۔ انفال نے اس طرح بولا جیسے کوئی خبر پڑھ کر سنا رہا ہو۔ طلاق کے نام پر حورین کا دل بری طرح کانپ گیا۔ جو بھی تھا، چاہے نکاح معمولی حالات میں نہ ہوا ہو، مگر وہ لفظ طلاق اسے اندر تک خالی کر گیا۔ وہ خاموشی سے اٹھی۔ انفال نے اسے دیکھا۔ بیٹھ کر کھاؤ۔ نہیں سر، آپ کھائیں، مجھے بھوک نہیں ہے۔ ضبط کے سخت امتحان میں حورین نہ جانے کیسے اپنے آنسو روک رہی تھی۔ وہ کم سے کم انفال کے سامنے نہیں رو سکتی تھی، اس لیے کمرے میں چلی آئی۔ اس کے پاس کپڑے نہیں تھے اور انفال نے کھانے کے بعد اس کے کمرے میں آیا اور کچھ دیر دیکھتا رہا۔ چینج کر لو، اب کیا ان پھٹے ہوئے کپڑوں میں رہنے کا ارادہ ہے؟ ناراضگی سے اس کے کپڑے دیکھتے ہوئے بولا۔ سر، میرے پاس یہاں کپڑے نہیں ہیں، حورین نے آہستگی سے کہا۔ انفال واپس گیا، اپنے کمرے سے ایک ٹی شرٹ اور ٹراؤزر لے کر اسے دیا۔ یہ تو بہت بڑا ہے، حورین نے دے کر حیرانگی سے کہا۔ پہننا ہے تو پہنو، کل تک شاپنگ کر کے لے آؤں گا، تو پھر وہ پہن لینا، اب گزارا کر لو، وہ اسپاٹ لہجے میں بولا اور پھر باہر نکل گیا۔ اور اگلے دن اس نے واقعے سے کافی زیادہ کپڑے لا کر دے دیے تھے۔ اس کے عنایات پر حیران تھی۔ اگلے دن وہ معمول کے مطابق آفس کے لیے نکل گیا تھا اور اس سے یونیورسٹی جانے کے لیے کہا تو وہ انکار کر گئی۔ اس کا دل ہی نہیں چاہتا تھا اب جانے کو، تو وہ کیا کرتی؟ اس کے لیے تو گویا زندگی ہی ختم ہو گئی تھی، جینے کا مقصد ہی ختم ہو گیا تھا۔ 6 بجے وہ گھر واپس آیا تھا۔ فریش ہو کر اس نے کھانا بنانے کے لیے کچن کا رخ کیا۔ پین میں پہلے سے کھانا بنا پڑا تھا۔ اس کا ماتھا مسلا، پھر چپاتی دیکھی مگر نہیں تھی۔ خود کو بھی یہ نہیں آتا تھا کہ چپاتی بنائے۔ وہ اس کے کمرے میں گیا، وہ سو رہی تھی۔ پھر واپس آ کر اس نے نوڈلز بنا کر کھائے۔ وہ لیونگ روم میں بیٹھا تھا جب اسے وہاں کی کال آئی جنہوں نے چھوٹتے اسے شادی کا کہا تھا۔ انفال ان سے جان چھڑانے کے لیے وہ بولا، ماں میں نے شادی کر لی ہے۔ سکون سے اس نے بم پھوڑا۔ کیا؟ کس سے؟ اس کی ماں تو گویا شوق میں ہی چلی گئی۔ مجھے اچھی لگی تو میں نے شادی کر لی، میری امپلائی تھی۔ وہ ایسے بولا جیسے کوئی ڈرامے کا سین بتا رہا ہو۔ ماں کا جذباتی پروگرام شروع ہو گیا۔ پھر اس نے اپنی بہو کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ وہ سو رہی ہے، جبکہ وہ اس کے پیچھے کھڑی من پسند شادی کا سن کر ساکت ہو گئی۔ سر، آپ کھانا کھائیں گے؟ اب ساتھ رہنا تھا تو اتنی بات چیت تو ہو ہی سکتی تھی۔ اس کی آواز پہ وہ بیٹھے بیٹھے اس کی طرف گھوما۔ آنکھوں میں آج نرمی تھی، شاید ابھی ابھی ماں سے بات کی تھی۔ جبکہ حورین کو رونا آ گیا۔ اس کی بھی تو ماں تھی، کیا وہ اسے یاد نہیں کرتی؟ میں نے دیکھا سالن بنا ہوا تھا مگر چپاتی نہیں تھی، اس لیے میں نے نوڈلز کھا لیے، وہ کہہ کر موبائل پر سکرولنگ کرنے لگا۔ جب وہ کچھ کہے بغیر کچن میں چلی گئی، اس نے نظر اٹھا کر دیکھا، پھر کچھ سوچا اور اس کے پیچھے چلا آیا۔ جو آٹا اس نے دوپہر میں گوندھ لیا تھا اسے کے 3 پیڑے کیے۔ وہ آ کر شیلف کے ساتھ ٹیک لگا کر اسے دیکھنے لگا۔ دوپٹے کی حالے میں اس کا خوبصورت چہرہ دمک رہا تھا جیسے ابھی وہ نماز پڑھ کر آئی ہو۔ 2 لٹیں منہ پر آ رہی تھیں جنہیں وہ بار بار سر ہلا کر پیچھے کر رہی تھی۔ اس کی جھکی ہوئی آنکھیں، ناک اور ناک میں پہنی ہوئی نوز رنگ۔ انفال لمحے بھر کے لیے رک گیا۔ وہ سر جگہ اپنا کام کر رہی تھی اور ذرا اس جانب نہیں دیکھ رہی تھی۔ توے پر ایک چپاتی ڈالی، تب تک دوسری بیلنے لگی۔ اس کے سرخ ہوئے گال دیکھ کر انفال کی نظر اس کے ہونٹوں پر جا پہنچی، ہلکے گلابی ہونٹ جو آپس میں جڑے ہوئے تھے۔ بال اس کے لبوں کو چھو رہے تھے، جسے پیچھے کرنے کے لیے اس نے سر ہلایا مگر پھر سے وہ لٹیں آگے آ گئیں۔ اس نے دوبارہ سر ہلایا اور انفال کچھ دیر دیکھتا رہا،
پھر ہاتھ بڑھا کر اس کے بال کان کے پیچھے کیے تو حرین نے کرنٹ کھا کر پیچھے ہوتے اسے دیکھا۔ دھڑکنیں جو اس کے اتنے قریب کھڑے ہونے پہ پہلے ہی معمول پر نہیں تھی، ابھی تو لگا دل پسلیوں کو توڑ کر باہر آ جائے گا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت کوئی جذبہ نہیں تھا، نہ محبت نہ نفرت، وہ بس شاید اس کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ جلدی جلدی چپاتی اتاری اور دوسری ڈالی۔ رخسار اس کی نگاہوں اور قربت سے مزید گلابی ہو گئے تھے۔ انفال وجہ نہ جان سکا، کیا چولہے کی اتنی تپش تھی کہ اس کے رخسار اتنے سرخ ہو گئے؟ اس نے ٹیبل پر کھانا لگایا۔ انفال نے ایک چپاتی اپنی پلیٹ میں نکالی اور دوسری میں تھوڑا سا سالن نکال لیا۔ پہلا نوالا منہ میں رکھتے ہوئے اس نے بے ساختہ حرین کی جانب دیکھا جو اپنے لیے چپاتی نکال رہی تھی۔ اسے کتنے عرصے سے گھر کا ایسا کھانا نصیب نہیں ہوا تھا۔ پتلی گول سی چپاتیوں کا ذائقہ وہی محسوس کر گیا۔ کھانا کھا کر وہ سونے لگا جب اسے میسج آیا تھا کہ محترمہ والدہ ماجدہ صاحبہ کل ہی پاکستان اپنی بہو کے دیدار کو حاضر ہوں گی۔ سونے سے پہلے وہ اس کے کمرے میں آیا تھا۔ وہ دوپٹہ اتار کر تکیے کے پاس رکھ رہی تھی۔ اسے اندر داخل ہوتے دیکھ کر وہ نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ آئی ایم سوری سر، مجھے آپ سے پوچھے بغیر آپ کے کچن میں نہیں جانا چاہیے تھا، مگر مجھے بھوک لگ رہی تھی اس لیے میں گئی۔ میں آپ کو پیسے دے دوں گی۔ وہ جو دوپہر سے جواب یاد کر رہی تھی اسے دیکھ کر رٹو طوطے کی طرح بولی، جس پر انفال نے آنکھ اچکائے۔ ٹھیک ہے، مجھے تمہارے کھانے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اگر اتنے زیادہ پیسے آ گئے ہیں تو کہیں اور لگا، مجھے ضرورت نہیں ہے، کہہ کر وہ جو بات کرنے آیا تھا سوچنے لگا، جیسے کہے یا نہ کہے۔ سر، آپ کو کچھ کہنا ہے؟ اسے ویسے ہی کھڑا دیکھ کر وہ بولی، جی، کل رات کو میری ماں آ رہی ہے۔ دونوں ہاتھ ٹراؤزر کی جیبوں میں ڈالے وہ تھوڑی پریشانی سے بولا۔ حرین کو لگا کہ وہ اس سے کہے گا کہ وہ کل ہی کسی ہاسٹل میں شفٹ ہو جائے۔ اوکے سر، میں کل یہاں سے چلی جاؤں گی۔ صاف ظاہر تھا اس نے آنکھوں کے آنسو روک رکھے تھے۔ اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ ابھی تو رو ہی دے گی، جس پر انفال نے منہ بنایا جیسے اس کی عقل پر ماتم کر رہا ہو۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہاری اتنی عقل کم ہے۔ پہلے بات سن لو، میں کہہ رہا ہوں کہ کل سے تم میرے کمرے میں شفٹ ہو رہی ہو۔ میں نہیں چاہتا کہ ماں کو لگے کہ ہم الگ رہ رہے ہیں۔ وہ 1 مہینے بعد واپس چلی جائیں گی، سو پھر واپس روٹین پر آ جانا۔ اور ہاں، میں نے انہیں تمہارے بارے میں بتا دیا تھا، اسی لیے وہ تم سے ہی ملنے کے لیے خاص طور پر آ رہی ہیں، اور ہمارے درمیان سب کچھ ٹھیک ہے۔ یہ بات انہیں بھی فیل ہو۔ وہ کافی عرصے سے میرے پیچھے پڑی تھی شادی کو لے کر۔ میں شادی کر لوں، مگر مجھے شادی کرنی ہی نہیں تھی۔ اب ہو گئی ہے تو کچھ کر نہیں سکتا، تو اسی لیے اب ان کے سامنے خود کو بچانے کے لیے میں نے بتا دیا ہے کہ میری شادی ہو گئی ہے اور پسند کی ہوئی ہے۔ تو اسی لیے ہم دونوں کے درمیان ایسا ہی دکھنا چاہیے کہ جیسے ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ تم سمجھ رہی ہو نا؟ اور تمہیں اس بات پر کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا؟ انفال نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا۔ دل تو اس کو چاہا تھا کہ اس کے منہ پر کہہ دے، جب فیصلہ کر چکے ہو تو اس کے اعتراض سے کیا فرق پڑے گا، مگر کچھ کہہ کر وہ اپنی شامت کو آواز نہیں دینا چاہتی تھی۔ اگلے دن صبح جب انفال آفس چلا گیا تو اس نے سارے گھر کو سنوارنے کا سوچا، مگر اتنے بڑے گھر کو وہ اکیلے کیسے ہینڈل کرے گی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ سب سے پہلے اس نے کچن اور لاؤنج کو سمیٹنا شروع کیا، اور اسی میں اسے دوپہر ہو چکی تھی۔ پھر باری باری سب کمروں کو جا کر سمیٹنے لگی، اور جس کمرے میں خنسا بیگم نے رہنا تھا اس کو اس نے خاص طور پر صاف کیا، اور اب باری تھی انفال کے کمرے کی۔ وہ جب اس کے کمرے میں آئے تو اس کا حشر دیکھ کر ایک پل کے لیے اس کا سر گھوم گیا۔ سب سے برا حال تو اسی کمرے کا تھا۔ اس نے سب سے پہلے سب کچھ سمیٹ کر بیڈ شیٹ چینج کی، اور پھر وارڈروب میں سب کپڑے سیٹ کر کے اپنے کپڑوں کو اس میں رکھا۔ وہ کھانا بنانے کے لیے کچن میں چلے گئے، اطمینان سے پلاؤ اور سوئیاں بنائیں، اور پھر فریش ہونے کے لیے کمرے میں چلی گئی۔ وہ جب فریش ہو کر باہر آئے تو لاؤنج سے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ جھجکتی ہوئی اندر داخل ہوئی تو اندر ایک سوبر سی خاتون صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے اندر جا کر جیسے اسلام کیا تو وہ چونک اٹھی اور پھر مسکراتے اٹھ کر اس کا ماتھا چوما۔ ماشاء اللہ، بہت ہی پیاری ہے میری بیٹی، وہ خاتون بولی تو انفال نے اسے ایک نظر دیکھا اور پہلی بار غور سے دیکھا۔ وہ واقعی بہت حسین تھی، اور اس وقت وہ بلیک کلر کی فراک میں شانوں پر دوپٹہ پھیلائے، سر پر ٹاول باندھے سادے سے حلیے میں بھی حسین ترین لگ رہی تھی۔ میں کھانا لگاتی ہوں، وہ انفال کی خود پر نظر محسوس کر کے گھبرا کر بولی۔ ارے نہیں بیٹا، ابھی میرے پاس تم بیٹھو، مجھ سے باتیں کرو، پھر ہم کھانا کھاتے ہیں، خنسا بیگم نے شفقت بھرے لہجے میں کہا، اور پھر اسے لے کر صوفے پر بیٹھ کر اسے چھوٹے چھوٹے سوال کرنے لگی۔ اچھا مجھے یہ تو بتاؤ، تمہاری فیملی میں کون لوگ ہیں؟
تاکہ میں ولیمے پہ اپنے مہمانوں کا حساب وغیرہ لگا سکوں۔ اچانک سے خنزہ بیگم نے کہا تو وہ چونک کر انفال کی جانب دیکھنے لگی، جو خود شاکڈ سا انہیں دیکھ رہا تھا۔ مام، ولیمے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ صرف ایک رسم ہی تو ہے، ضروری تھوڑی ہے یہ۔ آپ نے خواہش کی کہ میں شادی کر لوں، میں نے کر لی، اور میں نہیں چاہتا کہ کسی کو میری ذاتی زندگی کے بارے میں پتہ چلے۔ میں اپنی لائف کو بہت پرسنل رکھتا ہوں۔ وہ جلدی سے بولا تو خنزہ بیگم نے اسے گھور کر دیکھا۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، یہ ولیمہ تو ہر صورت میں ہوگا۔ ارے میرے بھی کوئی ارمان ہے، تم نے شادی کر لی، خود ہی میں نے کچھ نہیں کہا، لیکن اب تو مجھے یہ ولیمہ کروانے سے نہیں روکو گے، سمجھ آئی تمہیں؟ خنزہ بیگم نے حتمی لہجے میں کہا تو وہ بے بسی سے اپنا ماتھا تھام گیا۔ یہ بہت ہی غلط بات ہے، اب آپ مجھے اس طرح بلیک میل کریں گی مام؟ اور ویسے بھی حورین کی فیملی میں کوئی بھی نہیں ہے، سب لوگوں نے اسے رشتہ توڑ لیا ہے مجھ سے شادی کرنے کی وجہ سے۔ وہ نگاہیں چرا کر بولا تو خنزہ بیگم نے بے یقینی سے اپنے لاڈلے کو دیکھا۔ یہ کیا بات کر رہے ہو؟ تم لوگوں نے حورین کے والدین کی اجازت کے بغیر شادی کی؟ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ وہ چلا کر بولی تو وہ جھنجھلا سا گیا۔ پلیز مام، مجھ سے کسی قسم کا سوال مت کیجیے، اور میں آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ مجھے بہت بھوک لگی ہے، کھانا کھانے چلتے ہیں۔ وہ ایک دم سے اٹھتے ہوئے بولا تو خنزہ بیگم اسے دیکھ کر رہ گئی۔ پھر ان لوگوں نے چپ چاپ کھانا کھایا، مگر خنزہ بیگم بالکل چپ ہو گئی تھی۔ انہیں یہ بات اچھی نہیں لگی تھی کہ ان کے بیٹے نے کسی لڑکی کو بھگا کر شادی کی۔ کچھ دیر کے بعد وہ اٹھ کر کمرے میں چلا گیا، اور حورین اس کی کافی بنا کر کمرے میں لے کر آئی تو وہ سگریٹ کو لبوں سے لگائے صوفے کی بیک سے ٹیک لگائے نیم دراز بیٹھا تھا۔ آپ کی کافی؟ اس نے پاس جا کر مدھم سے لہجے میں کہا تو وہ چونک کر سیدھا ہوا، اور اس نے اپنی سگریٹ کو ایش ٹرے میں مسلا اور اس کے ہاتھ سے کافی پکڑ کر اپنے لبوں سے لگا لی۔ واٹ دا ہیل گرل، یہ کافی میں چینی کون یوز کرتا ہے؟ وہ تب کر بولا، میں پیتی ہوں، مجھے کافی بہت کڑوی لگتی ہے، جب تک میں اس کے اندر چینی نہ ڈالوں مجھے اچھا نہیں لگتا۔ وہ سر جھکائے بولی، او گاڈ، تمہیں پتہ ہے ایک میٹھے کے استعمال سے ہماری لائف کتنی زیادہ مشکل ہو جاتی ہے، اور یہ جسم بے جان ہونے لگتا ہے۔ چینی ایک زہر ہے، اور میں تو کبھی بھی یوز نہیں کرتا، اور کافی میں کبھی بھی یوز نہیں کرتا، کیونکہ کافی تو آپ سلم اور سمارٹ رہنے کے لیے یوز کرتی ہوں گی نا۔ وہ بولتا چلا گیا، اور وہ حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی، جو کہ پہلی بار اس سے ایسی اتنی لمبی بات کر رہا تھا۔ میں سلم اور سمارٹ ہونے کے لیے یوز نہیں کرتی، میں آلریڈی سلم اور سمارٹ ہوں، بس میرا دل چاہتا ہے کہ میں کافی پیوں تو میں یوز کرتی ہوں، اور مجھے میٹھے کے بغیر کافی اور چائے اچھی نہیں لگتی۔ وہ بولی تو انفال نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ تمہارا سچ میں اوپر کا خانہ خالی ہے، وہ طنز لہجے میں بولا تو حورین کی برداشت بھی جواب دے گئی تھی۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھے یہ سب بولنے والے؟ آپ اپنے کام سے کام رکھا کریں، زیادہ میرے معاملات میں کمنٹس پاس مت کریں۔ وہ غصے سے بولی، پلٹنے لگی تو پاؤں کارپٹ میں الجھا اور وہ سیدھی اس کے اوپر گرے۔ دونوں کی دھڑکن ایک پل کے لیے رک سی گئی۔ وہ جلدی سے ہڑبڑا کر اس پر سے اٹھنے لگی، مگر اس کا ہاتھ اس کی کمر کے گرد لپٹا تھا۔ وہ دوبارہ سے اس کے اوپر گری، اور اب کی بار اس کے لب ہلکے سے اس کے لبوں سے مس ہوئے تو جیسے پورے بدن میں کرنٹ سا دوڑ گیا تھا۔ وہ تڑپ کر پھر سے اٹھنے لگی، مگر انفال کی گرفت مزید کمر کے گرد مضبوط ہو چکی تھی، اور وہ دلچسپی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا، جس کا حسین چہرہ شرم اور خفت سے سرخ ہو چکا تھا۔ پھر انفال کا ہاتھ اس کی کمر سے ہوتا ہوا اس کی گردن کے پاس آ کر رکا۔ اس نے اس کی گردن پہ ہاتھ رکھا، چہرہ پاس کرتے اس کے ماتھے پر شدت بھرا لمس چھوڑا تو وہ ساکت سے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ پھر ہڑبڑا کر جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہوتی، اپنا تنفس بحال کر کے خونخوار نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی، جو کہ اپنی مسکراہٹ ضبط کر رہا تھا۔ شرم نہیں آتی آپ کو؟ کیسے کر سکتے ہیں آپ یہ؟ وہ تب کر بولی تو وہ اٹھ کر اس کے مقابل آیا اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اپنی طرف کر گیا۔ میں نے اپنی زندگی میں کسی عورت کو چھوا نہیں ہے، لیکن تم پہلی ہو جس کو میں نے کس کیا ہے، اور نہ جانے میرے اندر یہ خواہش کیسے جنم لینے لگی کہ میں تمہیں چھو کر محسوس کروں۔ فکر مت کرو، تو میں اس کی قیمت ادا کر دوں گا۔ جتنے دن تم یہاں پر ہو میں اتنے دن اپنے دل کو تسکین دینا چاہتا ہوں تمہارے وجود سے، اور اس کے بدلے تم جتنی رقم کہو گی دوں گا۔ وہ بول نہیں رہا تھا بلکہ زہر اگل رہا تھا، اور حورین کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس کا ہاتھ اٹھا اور ایک زوردار تھپڑ انفال کے چہرے پر پڑا۔ میں آپ کو بہت معقول انسان سمجھتی تھی، مجھے لگا تھا کہ آپ ایک اچھے آدمی ہیں جنہوں نے میری ایک گھٹیا انسان سے حفاظت کی اور پھر مجھے اپنا نام تک دے دیا، اپنے گھر میں رکھا، مگر نہیں، آپ سب مرد ایک جیسے ہوتے ہیں، ہوس کے پجاری۔ میں کوئی کوٹھے پر بیٹھنے والی طوائف نہیں ہوں
और जो कि मेरे साथ सौदेबाजी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने घर इतने दिन रखा, लेकिन अब मैं आपके घर 1 मिनट के लिए नहीं रहूंगी, और न इस कमरे में। वो कहती हुई बाहर की जानिब कदम बढ़ाने लगी तो वो उसके बाजू से खींचता दीवार से लगा गया। मैंने कोई गलत बात नहीं की, शौहर हूं तुम्हारा, बीवी के जिस्म की तलब करना कोई गलत बात नहीं होती एक शौहर के लिए, और तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? मैंने तुम पर एहसान किए हैं, इसके बदले ही ये सब कर लो। वो तेज लहजे में बोला और उसके हाथों की गिरफ्त उसके बाजू पर सख्त होती चली गई। हुरैन की आंखों में आंसू आ गए थे। छोड़िए मुझे, दर्द हो रहा है। वो सिसकी और साथ ही आंसू लड़क कर उसके रुखसार पे बह गए। जाओ, जाकर आराम करो। एकदम गिरफ्त ढीली हुई। वो उससे निगाहें चुराकर बोला और फिर अपने मेज से सिगरेट और लाइटर उठाकर कमरे से बाहर निकल गया। वो बेड पर बैठी हिचकियों से रोने लगी। फिर वो कुछ देर के बाद मुंह हाथ धोकर सोने के लिए लेट गई, मगर नींद कहाँ आ रही थी। पूरी रात वो उसके लिबास की काट अपने दिल पर महसूस करती रही थी। सुबह तहज्जुद के बाद जाकर कहीं आंख लगी थी। वो पूरी रात टेरेस पर गुजार कर जब तहज्जुद के जाने होने पर नीचे उतर कर आया तो निगाह बेख्तियार बेड पर गई जहां वो सो रही थी। वो बेख्तियार चलता उसके पास आकर बैठ गया और उसके चेहरे को बगौर देखने लगा। पलकों पर अटके हुए आंसू अब भी पता बता रहे थे कि वो रोते हुए सोई है। दिल में जिससे मलाल सा होने लगा। फिर बेख्तियार झुका और नरमी से अपने लब उसके माथे पर रखे और दूसरी तरफ मुंह करके सोने की कोशिश करने लगा, मगर नींद कहाँ आ रही थी। दिल तो उस दुश्मन जान की तलब में बेकरार था। फिर वो खुद से लड़ते लड़ते कब सोया उसे पता ही नहीं चला। अगले दिन सुबह जब आंख खुली तो वो हनूज अभी तक सो रही थी। वो अपनी आंखें मसलता उठकर फ्रेश होने चला गया। वो आधे घंटे के बाद जब दोबारा आया तो वो अभी तक सो रही थी। पास आकर उसके माथे को जैसे ही छुआ तो वो बुखार से तप रहा था। वो बेचैन होता उसके पास बैठता, उसके रुखसार को छूने लगा। होर, क्या हुआ? आंखें खोलो। वो उसे बाहों में भरकर उसके रुखसार को थपथपाकर बोला, मगर वो टस से मस न हुई तो उसके चेहरे पर जैसे परेशानी भरे तासुरात उभर आए। वो जल्दी से उसके तकिए पर सीधा करता तेजी से बाहर निकला और सीधा खंसा बेगम के रूम में आया। मामा, प्लीज आप मेरे साथ चलिए। वो पता नहीं हुरैन को क्या हो गया है, होश ही नहीं कर रही। वो बेकरारी से बोला तो खंसा बेगम साड़ी का पल्लू दुरुस्त करती हुई बाहर की जानिब बढ़ी और आकर जब देखा तो वो बुखार से तप रही थी। ये सब क्या है अनफाल? इसे इतना तेज बुखार है और तुम्हें पता भी नहीं है। खंसा बेगम ने गुस्से से कहा तो वो लब कुचलते सर झुका गया। फोन करो डॉक्टर को। खंसा बेगम ने कहा तो वो जल्दी से डॉक्टर को फोन मिलाने लगा। कुछ देर में डॉक्टर ने आकर चेकअप के बाद उसे ताज़े पानी की पट्टियां रखने को कहा। खंसा बेगम उसके सरहाने बैठी उसके सर पे पट्टियां रख रही थी और कुछ ही देर में वो गनूदगी में अपनी माँ को पुकारने लगी। खंसा बेगम तशवीश भरे अंदाज में उसे देख रही थी और इनफाल लब भींचे खड़ा था। फिर कहीं 2 घंटों के बाद जाकर उसे थोड़ा सा होश आया था। खंसा बेगम उसे ज़बरदस्ती खाना खिलाया और फिर मेडिसिन दी। अरे बेटा, तुमने कल इतना ज़्यादा काम किया, मुझे लगता है इसी वजह से बुखार चढ़ गया। तुम्हें आइंदा से बिल्कुल भी काम करने की ज़रूरत नहीं है और घर में मुलाजमा अब से आएगी। जब मैं यहाँ पर हूँ ना, मुलाजमा फिर आएगी। और ये इनफाल को इतनी बार कहा है कि मुलाजमा को काम तो करने दिया करो, मगर ये किसी पर ट्रस्ट ही नहीं करता, इसीलिए इतना गंदा पड़ा होता है। और मैं सफाई देकर कल रात ही समझ रही थी कि तुमने ही सब कुछ संवारा होगा और इसको चाहिए था ना कि अब तो तुम यहाँ पर हो तो मुलाजमा का इंतजाम करता, मगर पता नहीं इसे समझ क्यों नहीं आती। खंसा बेगम ने बारी बारी दोनों की क्लास ली थी। सॉरी मामा, बस मेरे ध्यान में नहीं रहा। वो आहिस्तगी से सर झुकाकर बोला तो खंसा बेगम ने उसे खोजती निगाहों से देखा। अच्छा, मैं चलता हूँ, उसकी तबीयत पहले से काफ़ी बेहतर है। मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं फ़ोन करूँगा। वो कहता हुआ लैपटॉप बैग उठाकर बाहर निकल गया। दफ्तर पहुंचकर भी उसका ध्यान घर की तरफ ही लगा था। कितनी बार वो फ़ोन करके खंसा बेगम से उसका हाल दरियाफ्त कर चुका था। दोबारा फिर से कॉल आई तो खंसा बेगम चिढ़ सी गई। तुम खुद उसके मोबाइल पे फ़ोन करके पूछ क्यों नहीं लेती? वो बोली तो वो लब भींच कर रह गया। अब वो नहीं क्या बताता कि जिस दिन वो किडनैप हुई थी मोबाइल तो उसी दिन वहीं उसी घर में रह गया था और उसने नया मोबाइल भी लेकर नहीं दिया। वो झंझलाकर फ़ोन बंद कर गया। फिर शाम को जब घर पहुंचा तो खंसा बेगम लाउंज में बैठी थी। वो सलाम करता हो उनके पास बैठ गया। तुमने बताया क्यों नहीं कि उसके पास मोबाइल नहीं है? अभी मुझे कुछ देर पहले पता चला कि उसके पास मोबाइल नहीं है। तो मुझे सच सच बताओ, क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? तुम्हारी माँ हूं मैं, इसलिए जो भी है मुझे सच सच बता दो। ये ना हो कि मुझे कहीं और से सच पता चले और मामला बिगड़ जाए।
تم دونوں کے بیچ مجھے میاں بیوی والی کوئی بات نظر ہی نہیں آ رہی۔ اس کے چہرے پر کوئی خوشی نہیں ہے، تمہارے چہرے پر اداسی کے تاثرات ہیں۔ خنسا بیگم نے ایک دم سے سوالوں کی بچھاڑ کر دی تھی۔ وہ گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ پھر مختصر اس نے سب بات بتائی تو وہ صدمے بھرے انداز میں اسے دیکھنے لگی۔ سچ میں مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا، ایسا لگ رہا ہے کسی فلم ڈرامے کی سٹوری سنا رہے ہو۔ خیر جو بھی ہوا، ان ڈاکوؤں کا بہت شکریہ جنہوں نے تمہاری شادی کر دی، ورنہ تم نے کہاں شادی کے لیے ماننا تھا۔ خنسا بیگم نے خوش ہوتے ہوئے کہا تو وہ چڑ سا گیا۔ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہیں گے۔ ہم دونوں کا مزاج بہت مختلف ہے۔ میں نے بس اسے اپنے ساتھ اسی لیے رکھا ہوا تھا کہ آپ مجھ پر شادی کا پریشر نہ ڈالیں۔ اور میں آپ کو ایک بات اب واضح کر دوں، میں یہ شادی جیسی ذمہ داری نہیں لے سکتا، میرے اندر اتنا اسٹیمنا نہیں ہے۔ وہ بولا تو خنسا بیگم نے اسے صدمے سے دیکھا۔ مطلب اسے چھوڑنا چاہتے ہو؟ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا ہے۔ اب یہ بات آپ کو پتہ چل چکی ہے تو اسی لیے مشورہ یہی ہے کہ آپ ولیمے کا سوچے گا بھی مت۔ وہ سنجیدگی سے بولا اور انہیں یوں ہی ساکت و جامت چھوڑ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ جب وہ کمرے میں جیسے داخل ہوا تو سامنے کا منظر اس کے قدم جکڑ گیا۔ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے گیلے بالوں کو سلجھاتے حورین واقعی کسی ہور جیسے لگ رہی تھی۔ سی گرین کلر کے گھٹنوں سے نیچے آتی فراک میں اس کی گوری رنگت دمک رہی تھی۔ وہ بے اختیار چلتا اس کے پاس آیا تو وہ چونک کر پلٹی اور اسے دیکھ کر ہڑبڑا کر اپنا دوپٹہ تلاشنے لگی۔ میں نے ماما کو سب کچھ بتا دیا ہے، اب ہمیں یہ سب ناٹک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنا سامان سمیٹ کر واپس گیسٹ روم میں جا سکتی ہو۔ وہ اسپاٹ لہجے میں بولا تو بنا کچھ بولے اپنی چیزیں اٹھا کر کمرے سے نکل گئی۔ وہ لاؤنج میں آئی تو خنسا بیگم سر تھامے بیٹھی ہوئی تھی۔ کدھر جا رہی ہو بیٹا؟ انہوں نے بے قراری سے پوچھا۔ وہ سر بول رہے ہیں کہ انہوں نے آپ کو ہمارے رشتے کے بارے میں سب سچ بتا دیا ہے تو مجھے واپس گیسٹ روم میں شفٹ ہو جانا چاہیے، تو وہیں جا رہی ہوں فی الحال، اور میں صبح ہوتے ہی یہاں سے چلی جاؤں گی۔ وہ آہستہ سے بولی، نہیں بیٹا، تم کہاں جاؤ گی؟ تمہارے گھر والوں نے بھی تمہارا ساتھ چھوڑ دیا ہے، تم اس طرح میں تمہیں یہاں سے جانے نہیں دے سکتی۔ خنسا بیگم نے کہا تو وہ افسردہ سے مسکرا دی۔ آنٹی آپ فکر مت کیجیے، میں اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ کر ہی لوں گی۔ ویسے بھی جب میرے گھر والوں کو فکر نہیں تھی تو آپ میرے متعلق پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ بس مجھے اسی بات کا دکھ ہے کہ میری ماں وہاں سب کے تانے سہ رہی ہوگی اور میں کچھ کر بھی نہیں سکتی۔ میرے والد صاحب جب میں پیدا ہوئی تھی تبھی فوت ہو گئے تھے، زندگی بھر مجھے منحوس قرار دیا گیا۔ میری ماں کی شادی میرے چاچو سے ہو گئی، ان سے ان کی اولاد بھی ہے، مگر ان میں سے کوئی بھی میرا بہن بھائی نہیں بنا کیونکہ وہ مجھے مانتے ہی نہیں ہیں۔ اپنا بہن بھائی ایک واحد ماں تھی جسے فکر ہوتی تھی، مگر اس دن وہ بھی کچھ نہیں کر پائے، اور مجھے ان میں سے کسی سے کوئی شکوہ نہیں ہے اور نہ ہی سر سے۔ بولتے بولتے اس کی آواز بھیگ گئی تھی۔ پھر وہ چپ چاپ وہاں سے پلٹ گئی اور خنسا بیگم نے شکوہ کی نگاہوں سے سامنے سیڑھیوں پر کھڑے اپنے بیٹے کو دیکھا تو وہ نگاہیں چرا گیا۔ انفعال کو نہ جانے اس کا درد اپنے سینے میں چبھتا ہوا محسوس کیوں ہو رہا تھا۔ وہ پوری رات ایک پل کے لیے نہیں سو پایا تھا۔ اگلے دن وہ صبح آفس کے لیے نکل گیا اور جب شام کو گھر آیا تو اس کی نگاہیں حورین کو ہی تلاش کر رہی تھی۔ ماما وہ حورین کہاں ہے؟ بالآخر اس نے پوچھ ہی لیا جب اسے کھانے کی ٹیبل پہ موجود نہ پایا۔ چلی گئی وہ یہاں سے، اور کس رشتے سے وہ یہاں رہتی جب اس کا شوہر اسے قبول نہیں کرنا چاہتا؟ خنسا بیگم نے اطمینان سے کہا تو وہ تڑپ سا اٹھا۔ واٹ؟ کہاں گئی ہے وہ؟ اور اس کے تو گھر والے بھی اسے قبول نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ اکیلی کہاں جائے گی؟ وہ بے قراری سے بولا، مجھے کون سا بتا کر گئی ہے؟ جانے سے پہلے صرف سلام لینے آئی تھی، اور نہ میں نے پوچھا اور نہ اس نے مجھے بتایا۔ جب اس کے شوہر کو اس سے کوئی رشتہ ہی نہیں رکھنا تھا تو مجھے اس سے سوال کرنے کا بھی حق نہیں تھا۔ میری طرف سے جہاں مرضی جائے۔ خنسا بیگم مطمئن لہجے میں بولی تو وہ کھانے سے ہاتھ کھینچتا اٹھ کھڑا ہوا۔ ارے کھانا تو کھا لو، اتنی محنت سے بنایا میں نے۔ خنسا بیگم نے کہا، بھوک نہیں ہے مجھے۔ وہ غصے سے بولا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ پیچھے موجود خنسا بیگم پراسرار انداز میں مسکرا دی۔ وہ کمرے میں آ کر اپنے بال مٹھی میں جکڑے ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا۔ اس کا دماغ صرف اسی بات پر اٹکا ہوا تھا کہ وہ نہ جانے کہاں بھٹک رہی ہوگی۔ پھر وہ کیز اٹھا کر باہر نکلا اور قریب کے جتنے ہاسٹل تھے سب میں جا کر اس کے بارے میں پوچھا، مگر اس کا کہیں اتا پتہ نہیں تھا۔ وہ آدھی رات کو گھر آیا تو خنسا بیگم اس کے انتظار میں لاؤنج میں بیٹھے بیٹھے سو رہی تھی۔ وہ جیسے اندر آیا تو تیزی سے اس کی جانب لگ گئی۔ کہاں چلے گئے تھے تم؟ کتنی دیر سے میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں، ٹائم دیکھا ہے تم نے؟
رات کے 4 بج رہے ہیں۔ وہ غصے سے بولی تو انفال بنا کچھ جواب دیے تھکے تھکے قدموں سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اگلا دن بھی اس نے اسے تلاش کرنے میں گزارا تھا۔ رات کو دیر سے گھر پہنچا، پھر تو خنسا بیگم نے اسے کافی زیادہ ڈانٹا، مگر وہاں اثر کس کو تھا؟ حورین کو گئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا، مگر انفال کو تو جیسے اپنا آپ ہی بھول گیا تھا۔ بڑی ہوئی شیب اور سرخ آنکھیں اس کے رت جگہوں کی گواہ تھی۔ آج بھی وہ کافی لیٹ گھر پہنچا تو لاؤنج میں سر پکڑے بیٹھے خنسا بیگم کو دیکھ کر دل ہی دل میں شرمندگی ہوئی، مگر وہ آج کچھ بولی نہیں تھی۔ وہ خود چل کر ان کے پاس آیا اور ان کی گود میں سر رکھ دیا۔ میرا سکون کھو گیا ہے اماں، ایسا لگ رہا ہے میری زندگی ہے بے مقصد، کہیں میرا دل نہیں لگتا۔ کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ ایسا؟ ہر دن مجھے یہی دھڑکا لگا رہتا ہے کہ وہ کہیں مصیبت میں تو نہیں ہے۔ میں تھک گیا ہوں ماں، اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر مجھے اپنی سانس سینے میں جکڑتے ہوئے محسوس ہوتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کوئی مجھے ہی اندر کھائے جا رہا ہے۔ نہیں رہ سکتا میں اس کے بغیر ماما، پلیز دعا کیجیے وہ مجھے مل جائے۔ وہ تڑپ کر بولتا رو پڑا تھا۔ خنسا بیگم کے چہرے پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ تھی اور ان کا ہاتھ اس کے سر پہ آ ٹھہرا۔ وہ کسی مصیبت میں نہیں ہے بیٹا، وہ اپنے گھر جا چکی ہے اور میں نے خود اسے وہاں چھوڑا ہے۔ خنسا بیگم کی بات پر اس نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر بے یقینی سے انہیں دیکھا۔ آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ وہ ان کے ہاتھ تھام کر بے چینی سے بولا۔ بالکل، اور ہاں وہ تم سے ابھی تک ناراض ہی ہے، اسے منانا تمہارا کام ہے۔ یہ جو محبت ہے نا، اس کا اظہار اس کے سامنے جا کر کرنا۔ وہ اس کے سر کے بالوں کو بکھیرتے ہوئے بولی۔ لیکن مما، وہ لوگ تو اسے رکھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، تو پھر ایسا کیا ہوا؟ اس نے پوچھا۔ دراصل میرا بی پی ہائی ہو گیا تھا جب تم اس دن آفس کے لیے نکلے اور میری طبیعت خراب دیکھ کر وہ مجھے ڈرائیور کے ساتھ ہاسپٹل لے گئی، اور وہاں سے ہم نکل ہی رہے تھے تو پتہ چلا کہ اس کے چچا، جو کہ اس کے والد بھی ہیں، اب انہیں ہارٹ اٹیک آیا تھا اور ڈاکٹرز وہاں پہ صحیح طرح سے ٹریٹ نہیں کر رہے تھے۔ پیسوں کی کافی زیادہ ڈیمانڈ تھی اور میں نے جب وہاں پر بات کی تو فوری ڈاکٹر نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا۔ بس پھر وہیں پر اس کی مدر سے بات ہوئی اور میں نے ان کو سب کچھ بتایا۔ وہ تو پہلے ہی بہت اس کو یاد کر کر کے رو رہی تھی۔ انہوں نے بغیر کچھ کہے سے اپنے گلے لگا لیا۔ سارے شکوے ماں بیٹی کے دھل گئے، اور چاچا کو جب ہوش آیا اگلے دن ان کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے بھی معافی مانگی، اور اس کے بہن بھائی بھی سب اس کے ساتھ رویہ ٹھیک کر چکے ہیں، مگر اس کی پھپھو، پھپھیاں اور چھوٹے چاچا کچھ عجیب سا برتاؤ کر رہے تھے۔ مگر میں نے انہیں کہہ دیا ہے کہ یہ میرے بیٹے کی امانت ہے، بہت جلد لینے آؤں گی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ میں کب رشتہ لے کر آؤں اپنے بیٹے کا۔ وہ کہتی ہے آپ کے کھڑوس بیٹے سے کوئی شادی وادی نہیں کرے گی، اب تمہیں ہی اس سے منانا ہوگا، پھر ہی میں رشتہ لے کر جاؤں گی۔ خنسا بیگم اطمینان سے سب بتاتی چلی گئی اور وہ صدمے سے اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا، جو پچھلے 7 دن سے اپنے بیٹے کو تڑپتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ کتنی ظالم ماں ہے یار، آپ کا بیٹا اتنے دنوں سے تڑپ رہا تھا اور آپ نے مجھے بتایا تک نہیں۔ پتہ ہے میری حالت کیا ہو گئی تھی؟ وہ منہ بسور کر بولا۔ کہتے ہیں لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، وہ تم پر بالکل ٹھیک محاورہ بیٹھتا ہے۔ اگر میں تمہیں بتا دیتی تو تم نے تو چپ چاپ اپنے جذبات کو اپنے اندر چھپا کر بیٹھ جانا تھا، اسی لیے میں نے کہا کہ اچھا تم ہی تڑپاتی ہوں تاکہ تمہارا جذبات ایک دن باہر نکل دیا ہے، اور دیکھو تم نے فائنلی اظہار محبت کر ہی دیا۔ بیٹا جی، میں تمہاری ماں ہوں اور ماں ماں ہی ہوتی ہے۔ خنسا بیگم نے ہنستے ہوئے کہا تو وہ بھی مسکرا دیا۔ میں آتا ہوں۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوتا دوبارہ مین دروازے کی طرف بڑھا تو خنسا بیگم نے اسے پکارا۔ ارے جا کہاں رہے ہو؟ آپ کی بہو سے ملنے جا رہا ہوں، جب تک اسے دیکھوں گا نہیں مجھے چین نہیں آئے گا۔ وہ دور سے ہانک لگاتے ہوئے بولا اور پھر تیزی سے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ ہی دیر میں اس کی گاڑی اس دشمن جان کے گھر کی طرف رواں دواں تھی۔ ان کی کالونی میں پہنچ کر جا کر گاڑی اس کے سامنے گھر کے کھڑی کی۔ یہ ایک لوئر مڈل کلاس سوسائٹی تھی تو گارڈ کہیں آگے گیا تھا۔ اس نے ایک چھوٹے سے گیٹ کو دیکھا اور پھر سامنے موجود ٹیرس پر اس کی نگاہ گئی۔ وہ گاڑی کو دیوار کے پاس لگاتا، پائے پکڑ کر دیوار پر چڑھا اور پھر چھلانگ لگا کر ٹیرس کے ونڈو کو ہاتھ ڈالتا بمشکل اوپر پہنچا تو کمرے میں مدھم سے روشنی تھی، اور وہ دھیما قدموں سے چلتا ہوا بیڈ کے پاس آیا تو بیڈ پر لیٹی حورین کو دیکھ کر دل خوشی سے ناچنے لگا۔ وہ مسکراتا اس کے پاس بیٹھا اور اس کی چٹیا کو تھام کر لبوں سے لگایا اور پھر اس کے رخسار کو چومتے ہوئے لٹ آہستہ سے پیچھے ہٹائے اور اپنے لب اس کے ماتھے پر رکھے تو وہ ہڑبڑا کر اٹھی اور اس سے پہلے کہ وہ چیخ مارتی تو جلدی سے اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھ گیا۔ کیا ہو گیا؟ میں ہوں انفال، اس کے کان کے پاس بولا تو حورین نے اسے زور سے پیچھے دھکیل دیا۔
جلدی سے لیمپ آن کیا اور اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر اس کی آنکھیں جیسے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں کہ کیا کر رہے ہیں آپ یہاں، اور کیسے آئے آپ میرے کمرے میں؟ وہ سٹپٹا کر بولی، ٹیرس سے۔ وہ اطمینان سے بولتا اس کے رخساروں پر لب رکھنے لگا تو وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کی پیش رفت رک گئی۔ ویری بیڈ مسز انفال چودھری، شوہر کو پیچھے نہیں دھکیلتی، وہ گمبھیر لہجے میں کہتا اس کے رخسار پر جھکا اور ایک شدت بھرا لمس چھوڑا تو وہ گھبرا کے زور سے آنکھیں میچ گئی۔ پھر وہ اس کے چہرے کے ہر نقش پر اپنا لب رکھتا چلا گیا۔ وہ اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچے کانپ رہی تھی۔ پھر انفال نے اسے آہستہ سے اپنے باہوں کے حصار میں لیا تو وہ ہلکی سی مزاحمت کرتے اسے پیچھے دھکیلنے لگی، مگر انفال کی گرفت کافی سخت تھی۔ پھر اچانک سے حورین کی نگاہ سامنے دیوار پر پڑی اور اس کی ایک دل خراش چیخ گونجی کہ کیا ہوا؟ وہ ہڑبڑا کر بولا وہ بولنا چاہ رہی تھی مگر اس کے منہ سے الفاظ ہی نہیں نکل رہے تھے اور چہرے پر پسینے کی بوندیں چمکنے لگی تھیں۔ واٹ؟ تم ایسے ریئیکٹ کیوں کر رہی ہو جیسے بھوت دیکھ لیا ہو؟ وہ مڑ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا مگر اسے کچھ دکھائی نہیں دیا۔ ممی کاکروچ! وہ چلائی تو وہ بھی سٹپٹا کر سیدھا ہو گیا، اس کے ساتھ لپٹ گیا۔ کہاں ہیں؟ وہ تھوک نگلتے ہوئے بولا تو حورین نے سامنے دیوار کی طرف اشارہ کیا۔ او یہ ہماری طرف تو نہیں آئے گا نا؟ وہ تھوک نگلتے بولا اور تبھی حورین اس کے انداز پر چونک گئی۔ وہ کاکروچ سے ڈر رہا تھا۔ مذاق کر رہے ہیں نا آپ؟ جان بوجھ کر اس کی طرح مجھ سے لپٹنے کی کوشش کر رہے ہیں نا؟ وہ اسے پیچھے دھکیلتے غصے سے بولی۔ واٹ؟ پاگل لڑکی، مجھے سچ میں اس کاکروچ سے ڈر لگتا ہے، پلیز اسے بھگاؤ یہاں سے۔ وہ جھنجھلاتا ہوا بولا تو حورین کی آنکھیں بے یقینی سے پھیل گئی۔ آر یو سیریس؟ آپ کاکروچ سے ڈرتے ہیں؟ دا گریٹ انفال چودھری اور کاکروچ سے ڈرتے؟ مرد ہو کر ڈرتے؟ وہ صدمے سے بولی، ہاں تو مرد انسان نہیں ہوتے کیا؟ اور ڈر لگتا ہے تو بس لگتا ہے۔ وہ جلدی سے بولا، آپ پہ تو فرض بنتا ہے کہ آپ اپنی بیوی کو بچانے کے لیے اس کاکروچ سے بھڑ جائیں، مگر آپ تو یہاں میرے پیچھے چھپے کھڑے ہیں۔ چھی 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 چھی! وہ اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے بولی اور استثنا میں وہ اسے لیتا بیڈ پہ گرا۔ کچھ پل خاموشی سے بیت گئے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھتے رہے۔ ہور بیٹا، کیا ہوا ہے؟ تم چیخیں کیوں ماری تھی؟ دروازہ کھٹکھٹایا اور ساتھ ہی اس کی ماں کی آواز آئی تو وہ اسے جلدی سے پیچھے ہٹاتی ہڑبڑا کر کبھی کاکروچ کو دیکھ رہی تھی اور کبھی دروازے کی جانب۔ جائیے یہاں سے، وہ دبے دبے انداز میں بولی تو انفال نے کھڑکی کے پاس موجود اس کاکروچ کو دیکھا۔ میں نہیں جاؤں گا، تمہیں نظر نہیں آ رہا کاکروچ ہے وہاں؟ وہ جلدی سے بولا تو حورین جھنجھلا سی گئی۔ اس کو شیشی کر کے وہاں سے ہٹا دو پلیز، جاؤ یہاں سے۔ وہ اسے دھکیلتے ہوئے بولی، میں ہرگز نہیں جاؤں گا جب تک تم مجھے یہ نہیں کہہ دیتی کہ تم نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ وہ اب کی بار اطمینان سے سینے پر بازو باندھ کر بولا تو وہ اپنا ماتھا پیٹ کر رہ گئے۔ اوکے بابا، میں نے معاف کیا آپ کو۔ وہ مسلسل دروازے پر ہوتی دستک دیکھ کر جلدی سے بولی، اچھا ٹھیک ہے، پھر اس کاکروچ کو بھی مار دو نا، تبھی جاؤں گا نا۔ وہ جلدی سے بولا تو حورین نے جھنجھلا کر اسے دیکھا اور پھر تھوک نگلتے ہوئے پاس گئی اور جیسے ہی جوتا مارا تو کاکروچ دیوار سے اتر کر زمین پر بھاگنے لگا۔ وہ دونوں چیخیں مارتے ہوئے بیڈ کی جانب بھاگے اور باہر سے دروازہ مزید زور سے کھٹکنے لگا تھا اور ساتھ ہی ساتھ اس کی ماں انیلا بیگم سب کو پکارنے لگی تھی۔ کس طرح کے شوہر ہیں آپ؟ ارے یار، آپ کو اس کاکروچ سے ڈر لگتا ہے تو دشمنوں سے حفاظت کیسے کریں گے؟ وہ چیخ کر بولی، ارے دشمنوں میں اور کاکروچ میں فرق ہوتا ہے یار، مجھے دشمنوں سے ڈر نہیں لگتا، کاکروچ سے لگتا ہے، اور ویسے بھی تمہیں پتا تو ہے میں بلیک بیلٹ ہوں۔ وہ جلدی سے بولا، قسم سے آپ کی اس بات کو سن کر نا ہنسی آ رہی ہے، مجھے دل تو چاہ رہا ہے زور زور سے کہہ کے لگاؤں، مگر سچویشن ایسی ہے کہ ہنس بھی نہیں سکتی۔ اتنا بڑا آدمی اور بلیک بیلٹ بھی، مگر ایک چھوٹے سے کاکروچ سے ڈرتا ہے۔ وہ تب کر بولی، ارے بلیک بیلٹ تو میں انسانوں کو پھینٹا چڑھانے کے لیے بنا ہوں، ان کو کاکروچ کو مارنے کے لیے تو نہیں، اور مجھے ڈر نہیں لگتا، کراہت آتی ہے ان سے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اسے ہاتھ پہ لگاؤں گا نا مجھے وامٹ ہونے لگے گی۔ وہ جھنجلا کر بولا، او اچھا، مگر مجھے تو ڈر لگتا ہے، اور کراہت وغیرہ تو بہت چھوٹا لفظ ہے۔ آپ ایک کام کیجیے، اگر مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے نا اور اپنی محبت سے ثابت کرنا چاہتے ہیں تو ماریے اس کاکروچ کو۔ نہیں، اس کے علاوہ، وہ تیز لہجے میں بولی، وہ ہر طریقے سے تمہیں اپنی محبت ثابت کروں گا، مگر یہ مت کراؤ یار۔ وہ بے بسی سے بولا تو وہ اس کی شرٹ کی کالر سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کر گئی۔
मोहब्बत नहीं है ना, झूठे वादे हैं बस। वो बोली तो इनफाल संजीदगी से उसे देखने लगा। अगर मैंने साबित कर दिया तो फिर जो मैं डिमांड करूंगा वो तुम करोगी ना? डील डन करती हो तो ठीक है। वो इत्मीनान से बोला तो कुछ पल के लिए खामोश रह गई, फिर सर इस बात में हिला दिया। इनफाल थूक निगलता जमीन पर चलते उस काकरोच की जाने बढ़ा, जो कि अब ड्रेसिंग टेबल के पास बैठा था। पास जाते उसने अपने जूते से उसे मसला और साथ ही उपकाई लेता वॉशरूम की जाने भागा। वो भी उसके पीछे लपकी तो वो वॉश बेसिन पर झुका वॉमिट कर रहा था। उसने एक नज़र उसे देखा और फिर दरवाजे की जानिब, जहां सब लोग बाहर इकट्ठे थे। उसने गहरा सांस भरा और वॉशरूम का दरवाजा लॉक करके जाकर कमरे का दरवाजा खोल दिया। अरे क्या हुआ था बेटा? अनीला बेगम ने अंदर आते हुए पूछा तो उसने कॉकरोच की तरफ इशारा कर दिया। तौबा है, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी, वो झंझलाकर बोली। और क्या, हमें तो लगा कोई चोर डाकू घुस गया जो आप इतनी चीखें मार रही हैं। वैसे अपिया, आपको तो कॉकरोच से बहुत डर लगता है ना, तो मारा कैसे? उसकी बहन सना ने मशकूक निगाहों से देखते हुए पूछा और इतनी देर में वॉशरूम से कुछ आवाज़ आई तो सब लोग वॉशरूम की तरफ देखने लगे। इससे पहले कि वो अनीला बेगम को रोकती, वो जल्दी से जाकर रोशन का दरवाज़ा खोल गई थी और उन्होंने हैरानी से वॉश बेसिन पर झुके उस लड़के को देखा, जो कि बुरी तरह पेट जकड़े हुए था। फिर वो मुंह साफ करते जैसे ही पलटा, वो लोग चौंक गए। आप? अनीला बेगम ने आहिस्ता से कहा और फिर सर झुकाए खड़ी अपनी बेटी को अफसोस से देखा। वो मुंह हाथ धोकर बाहर निकला तो सब लोग उसे ही दिलचस्पी से देख रहे थे। वो सब पर एक निगाह डालकर अनीला बेगम की तरफ पलटा। सॉरी आंटी, दरअसल मेरा दिल चाह रहा था आपकी बेटी से मिलने को, और मेरा निकाह हुआ इससे तो इसीलिए मिलने आया हूँ। मॉम आपको सब कुछ बता चुकी है ना? उन्होंने रिश्ते की भी बात की थी। वो जल्दी जल्दी बोलते जा रहा था। जी जी, हमें सब पता चल चुका है और आपका बहुत शुक्रिया। आपने मेरी बेटी की बहुत हिफाजत की, लेकिन इस तरह आपको चुप कर आने की क्या ज़रूरत है? आप दरवाजे से भी आ सकते थे, हम आपको कभी नहीं रोकते। ये आपकी बीवी है। वो बोली। थैंक यू सो मच आंटी, वो हल्का सा मुस्कुराकर बोला तो हुरैन जल्दी से उस मरे हुए कॉकरोच की जानिब बढ़ी और उसे टिश्यू से उठाकर बास्केट में फेंक दिया कि कहीं वो नाजुक मिजाज इनफाल चौधरी फिर से उसे देखकर वॉमिट शुरू न कर दे। अरे अपिया, आपने तो कॉकरोच उठाकर बास्केट भी डाल दिया, दानिया भी चिल्लाकर बोली तो सब लोग जल्दी से उसकी तरफ मुतवज्जह हो गए। वो भागकर वॉशरूम की जानिब गई और हाथ मुंह धोकर बाहर आए। कॉकरोच उन्होंने मारा था और मारने के बाद उन्हें वॉमिट शुरू हो गई। मैंने कहा फिर से शुरू ना हो जाए, इसीलिए उठा के बास्केट में डाल दिया। वो अंदर आकर दांत पीसकर उसे देखकर बोली तो वो सर पर हाथ फेर कर रह गया। सीरियसली, आपने कॉकरोच मारा तो वॉमिट होने लग गई? तानिया ने आंखें फैलाकर पूछा। ओ माय गॉड, जो इंसान तुम्हें एक कॉकरोच से नहीं बचा सकता तो तुम्हारी किसी इंसानी दुश्मन से क्या हिफाजत करेगा? उस शख्स से शादी ना ही करो तो बेहतर, उसके चचा की बेटी निदा ने अंदर आकर तंज़े अंदाज में कहा तो हुरैन को गुस्सा आ गया और उसने बेख्तियार इनफाल की जानिब देखा जो लब भींचे खड़ा था। पहली बात, तुम्हें मेरे मामलात में बोलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, अपने काम से काम रखो। और दूसरी बात, मुझे इस घटिया आदमी से बचा कर रखो। इनफाल ही लाए थे। और तीसरी बात, ये कॉकरोच या किसी भी चीज़ से कराहियत आना एक फोबिया है, इंसेक्ट फोबिया। ये जिसमें किसी शख्स को हशरात या किसी मखसूस चीज़ से कराहत महसूस होती है और यह एहसास इतनी शिद्दत इख्तियार कर जाता है कि वो घबराहट वॉमिटिंग का शिकार हो जाता है। इस फोबिया में मखसूस चीज़ें जैसे हशरात या कुछ और अशिया से खौफ या कराहत महसूस होती है। वो बोलती जा रही थी और सब चुप हो गए और इनफाल ने उसे मोहब्बत पाश निगाहों से देखा जो उसकी खातिर अपनों से ही लड़ पड़ी थी। अच्छा छोड़ें, आप दोनों बातें करें, मैं कुछ खाने को भेजती हूँ, अनीला बेगम ने कहा। थैंक्स मॉम, वो जैसे पलटी तो इनफाल ने मुस्कुराकर कहा और हुरैन ने उसे चौंक कर देखा। अनीला बेगम तो उसकी मॉम कहने पर निहाल ही हो गई थी और अपनी नम आंखों को साफ करते बाहर निकल गई। सबके जाने के बाद वो उस तरफ मुतवज्जह हुआ जो कि गुस्से से इधर उधर टहल रही थी। क्या हो गया है? आराम से बैठ जाओ, वो बोला तो गुस्से से पलटी। उसकी हिम्मत कैसे हुई थी आपका मजाक उड़ाने की? वो तब कर बोली तो इनफाल मुस्कुराता उसके मुकाबिल आया और उसकी कमर में हाथ रखकर अपने करीब कर गया। दफा मारो, मुझसे बातें करो ना, मैं यहाँ तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने आया हूँ, वो गंभीर लहजे में बोलता उसके माथे पर शिद्दत भरा लम्स छोड़ गया। वो सुर्ख चेहरे से रुख मोड़ गई। तुम अभी भी नाराज हो? वो उसे पीछे से बाहों में भरे खुमार आलूद लहजे में बोला तो वो अपनी तेज हुई धड़कन को काबू करती जोर से सरस बात में हिला गई। अरे यार, अब क्यों? मैंने साबित तो कर दिया कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ,
اس کی گردن پر اپنے لب رکھتے ہوئے بولا تو وہ تھوڑا سا کسمسا کر خود کو چھڑوانے لگی، مگر اس کے گرفت کافی مضبوط تھے۔ اس کا رخ اپنی طرف کرتے اس کے گلے میں باہیں حائل کرتے اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکا گیا۔ ہاں تو ٹھیک ہے، آپ نے یہ سب کیا ہے، لیکن اگر اس سب سے آپ کو کچھ ہو جاتا تو مجھے پتا ہے کبھی کبھی فوبیا کی وجہ سے آپ کو پینک اٹیک ہو سکتا ہے۔ میں نے اس بارے میں بہت ریسرچ کیا ہے۔ آپ نے بتایا کیوں نہیں کہ آپ کو انسیکٹ فوبیا ہے؟ تو جس طرح آپ وامٹ کر رہے تھے اس سے مجھے پتا چلا کہ آپ کو یہ سب پرابلم ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس سے سانس کا مسئلہ، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور بعض اوقات لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ وہ سخت غصے سے بولی، اوہ میری ملٹی ٹیلنٹڈ وائفی، تم کس کس چیز پر ریسرچ کرتی رہتی ہو؟ یار بس کر دو اب۔ وہ اس کی ناک کے ٹپ پہ لب رکھتے ہوئے بولا، بات کو بدلنے کی بالکل کوشش مت کیجیے۔ وہ اسے خود کو چھڑواتی دور ہوئی۔ مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ تمہیں مجھ سے پیار سا ہو گیا ہے؟ وہ اپنی مسکراہٹ دباتے اسے ٹیز کرنے کے لیے بولا، ہاں تو کیا مجھے آپ سے پیار نہیں ہو سکتا؟ اور وہ ایک دم بات کرتے کرتے تھمی اور پھر اس کی آنکھیں بھی یقینی سے پھیل گئیں۔ ہڑبڑا کر اس نے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھتے آنکھیں زور سے میچ لیں۔ اف اللہ، کیا بولنے لگی تھی میں آپ سے کوئی پیار نہیں کرتی۔ وہ کہتے ہوئے رخ پھیرنے لگی تو وہ اس کی کمر کے گرد اپنا حصار تنگ کرتا اس کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھنے لگا۔ یہ بات میری آنکھوں میں دیکھ کر کہو، وہ گھمبیر لہجے میں بولا تو اس نے آنکھیں کھول کر اس کی آنکھوں میں دیکھا، مگر پھر دوبارہ سے آنکھیں جھکا لی۔ اس کی گرے آنکھوں میں دیکھنا واقعی بڑا مشکل تھا۔ ایسے یہ لڑکیاں نہیں اس پہ مرتی تھیں۔ وہ آنکھوں سے بولتا تھا، باگڑ بلا کہیں کا۔ وہ بڑبڑاتی خود کو چھڑواتی اس سے دور ہوئی اور اس کی بات سن کر اس کا خوبصورت کہکا کمرے کی فضا میں انتشار پیدا کر گیا۔ کچھ دیر کے بعد انیلا بیگم ان کے لیے کچھ کھانے کو لائی۔ وہ مزے سے بیٹھ کر کھاتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا، جو کہ کینہ تو اس نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ انیلا بیگم اسے ڈال ڈال کر بڑی محبت سے کھلا رہی تھیں اور یہ دیکھ کر حورین جلن کا شکار ہو رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد وہ اجازت لے کر گھر کے لیے نکلا تو انیلا بیگم نے حورین سے کہا کہ اسے باہر تک چھوڑا ہے۔ وہ باہر آئے تو وہ گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے اس کی طرف پلٹا اور اسے زور سے ہگ کرتے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتا پیچھے ہوا۔ گڈ نائٹ مائی لو، وہ مسکرا کر بولتا گاڑی میں بیٹھتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ حورین اس کے جاتے ہی شرمگین مسکراہٹ سے اپنے ماتھے کو چھو کر اندر کی جانب بڑھ گئی۔ اگلے دن خنسا بیگم نے آ کر شادی کی تاریخ پکی کر دی تھی اور شبیر صاحب لندن سے واپس آ رہے تھے، تو اسی لیے ان کے آتے ہی اگلے دن شادی کے فنکشن سٹارٹ ہو رہے تھے۔ جس دن سب لوگ انگیجمنٹ پارٹی میں رانا مینشن گئے تو اتنے عالیشان گھر کو دیکھ کر سب نے اپنی انگلیاں منہ میں ہی دبا لی تھی اور اس کی کزن سے جلن سے مرنے کے قریب تھی۔ وہ لڑکی جس کو پورے خاندان میں منحوس کہا جاتا تھا، اس کے مقدر اتنے بلند ہو سکتے ہیں یہ کسی نے سوچا ہی نہیں تھا۔ مہندی کا فنکشن ہوٹل میں تھا اور مہندی کے فنکشن میں بھی کافی زیادہ سیلیبریٹی بھی آئے تھے۔ پھر فائنلی ان کی شادی کا دن پہنچا تھا۔ آج ان کا دوبارہ نکاح ہوا تھا۔ دونوں کو سامنے بٹھاتے درمیان میں دوپٹہ تانا گیا تھا۔ پہلے مولوی صاحب نے انفال سے نکاح شروع کیا۔ رانا انفال چودھری ولد شبیر چودھری، آپ کا نکاح حورین بنت عاصم سے آپ کے مقرر کردہ حق مہر میں کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے پوچھا۔ جی قبول ہے۔ پھر سے مولوی صاحب نے اپنے فقرات کو دہرایا تو انفال نے پھر سے قبول ہے کہا۔ 3 بار قبول ہے کہنے کے بعد مولوی صاحب نے حورین کی طرف آئے۔ حورین بنت عاصم، آپ کا نکاح 5 کروڑ روپے سکہ رائج الوقت میں طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ حورین تو 5 کروڑ کا سن کر ہی جیسے ساکت رہ گئی تھی اور سب لوگوں کی آنکھیں جیسے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کتنا بڑا اماؤنٹ دے رہا ہے، وہ بھی حق مہر میں۔ ان مڈل کلاس لوگوں کے ہاں تو 5 سے 10 ہزار زیادہ سے زیادہ دیتے ہیں، تو اکٹھا 5 کروڑ۔ مولوی صاحب نے پھر سے الفاظ دہرائے تو حورین اس سے پہلے کچھ کہتی کہ اچانک سے اس کے پھپھا صاحب کی آواز گونجی۔ 1 منٹ مولوی صاحب، ہمارے ہاں اتنا حق مہر نہیں طے کیا جاتا، اور یہ 10,000 آپ کر دیجئے یا پھر 50,000 کر دیجئے، یہ بہت زیادہ ہے۔ ارے یہ تو رواج بن جائے گا نا، اور ہمارے ہاں اتنے حق مہر دینے کے رواج نہیں بنتے۔ عورت کو اس کے اوقات میں رکھنا چاہیے، اس کے پھپھا آصف نے مغرور انداز میں کہا، اور اس کی پھپھیاں بھی اس بات میں کود پڑی تھیں۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آصف بھائی صاحب۔ ارے آج اس کا مقرر کیا ہے تو کل دوسری بیٹیوں کا کم ہوا تو کیا سوچیں گی ہماری بچیاں؟ اس کی چھوٹی پھپھو نے کہا تو حورین نے زور سے لب بھینچ لیے۔ اسے تو ایسے یہ بات سنائی جا رہی تھی جیسے اس نے یہ بات حق مہر کی خود کی ہو، حالانکہ اسے خود نہیں پتا تھا کہ اس کا حق مہر اتنا زیادہ مقرر کیا گیا ہے۔ مولوی صاحب یہ لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجھے حق مہر بدل دینا چاہیے۔ موم، اگر اجازت ہو تو میں بدلوا لوں؟ اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے بولا تو خنسا بیگم نے ہلکا سا مسکراتے اجازت دی۔
پھر وہ مولوی صاحب کو سائڈ پر لے گیا اور انہیں سب سمجھا کر واپس لایا۔ حورین گمسم سی بیٹھی تھی اور اس کے وہ اپنے جو کہنے کو اپنے تھے اس کے نکاح کے دن یہ شوشہ چھوڑ کر اسے بہت بدل کر گئے تھے۔ مولوی صاحب نے دوبارہ آ کر نکاح شروع کیا۔ حورین بنت عاصم، آپ کا نکاح مسٹر انفال کی آدھی جائیداد کے عوض طے پایا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کے سوال پر سب کے مسکراتے چہرے تاریک ہو گئے اور پورے حال میں پھر سے سناٹا چھا گیا اور وہ بے یقینی سے سر اٹھا کر مولوی صاحب کی طرف دیکھنے لگی۔ خنسا بیگم نے اس کے پاس آ کر اس کا ہاتھ تھام کر مسکرا کر سر ہلا دیا۔ مولوی صاحب نے پھر سے الفاظ دہرائے۔ اس کی آنکھیں جھلک اٹھی۔ قبول ہے، وہ ہچکیوں کے درمیان بولی۔ پھر 3 بار قبول ہے کہنے کے بعد خنسا بیگم نے اسے ساتھ لگاتے اس کا ماتھا چوما۔ وہ ان کے گلے لگے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ یہ سب کیا کیا آپ لوگوں نے؟ تماشا ہے کوئی؟ مولوی صاحب کے جاتے ہی آصف صاحب پھر سے چیخ اٹھے۔ تماشا تو آپ لوگوں نے بنایا ہے، اور بہت اچھا کیا کہ آپ نے مجھے بتا دیا کہ عورت کی اوقات کیا ہوتی ہے، اور میں نے اپنی بیوی کی کیا اوقات اور حیثیت ہے یہاں پر واضح کر دی۔ یہ تو صرف آدھی جائیداد تھی، میں تو اپنی پوری کی پوری اس کے قدموں میں لٹا دوں، اور آئندہ سے مجھ سے اس انداز میں گفتگو مت کیجیے گا۔ یہ میری بیوی ہے اور میں اس پر جتنا چاہے خرچ کروں، آپ میں سے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا نہیں ہے۔ آئندہ سے کسی معاملات میں بولنے سے پہلے 100 بار سوچیے گا۔ وہ سرد لہجے میں بولا اور پھر اس کے برابر کھڑے ہوتے ہوئے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ وہ تشکر بھری نگاہوں سے اس انسان کو دیکھ رہی تھی جس نے آج سب کی نگاہوں میں اسے معتبر کر دیا تھا۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ رخصت ہو کر رانا مینشن پہنچ چکی تھی۔ کچھ رسومات کے بعد اسے انفال کے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ لمبا گھونگھٹ نکالے اس کے منتظر تھے۔ جب بھی وہ کمرے میں آیا اور چلتا اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا، وہ جیسے خود میں سمٹ سی گئی۔ پھر وہ اس کا گھونگھٹ الٹا کر اس کے ماتھے پر شدت بھرا لمس دیتا، پیچھے ہٹا اور اپنی پاکٹ سے ایک مخملی کیس نکال کر اسے کھولتا سامنے کر گیا۔ اس کیس میں ایک ہارٹ شیپ بینڈنٹ تھا جس پہ ڈائمنڈ سے AH لکھا تھا۔ میں جانتا ہوں یہ تمہاری حیثیت کے مطابق نہیں، مگر یہ چھوٹا سا تحفہ قبول کیجیے مسز انفال چودھری۔ مسکراتے ہوئے بولا تو وہ پیٹھ موڑ کر بیٹھ گئی۔ انفال نے اس کے گلے میں اس لاکٹ کو پہنایا اور پھر اسے یوں ہی اپنے حصار میں لیے بیڈ کراؤن لگا گئی۔ آپ نے حق مہر اتنا زیادہ کیوں دیا؟ وہ جھجکتے ہوئے بولی۔ اتنا دیا جتنا تم ڈیزرو کرتی ہو، اور میرے خیال میں ہر لڑکی کو اتنا حق مہر دینا چاہیے جو اس کا شریک حیات آسانی سے دے سکے۔ یہ آدھی جائیداد میرے لیے اہمیت نہیں رکھتی، مگر اس دنیا کے لیے رکھتی ہے۔ لوگ اسی دولت کی وجہ سے مجھے اہمیت دیتے ہیں۔ اگر یہ میرے پاس نہ ہو تو یہ جو میرے آگے جھک کر سلام ہوتے ہیں یہ بھی نہ ہو، تو میں نے لوگوں کے نظریے سے تمہیں حق مہر دیا ہے، اور ویسے بھی یہ سب کا مداوع ہے جو میں نے الفاظ تمہیں بولے تھے نہیں بولنے چاہیے تھے، وہ بہت غلط بولا تھا، اس پر بہت شرمندہ ہوں۔ تم نے مجھے محبت کرنا سکھایا ہے، تم میرے لیے بہت اہم ہو، سب سے زیادہ۔ وہ دھیمے لہجے میں بولتا اس کے کانوں میں رس گھول رہا تھا، اور عین کی آنکھیں خوشی سے جھلک اٹھی تھیں۔ وہ اتنی معتبر ہو سکتی ہے یہ اس نے کب سوچا تھا؟ جس لڑکی کو منحوس کہہ کر اس کا جینا حرام کیے رکھا، آج وہ شخص اسے ان سب میں اتنا معتبر کر چکا تھا کہ سب کی زبانیں بند ہو گئیں، اور وہ جانتی تھیں کہ آج کے بعد کوئی حورین انفال چودھری کو منحوس اور کمبخت نہیں بولے گا۔ وہ آسودہ انداز میں اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا گئی۔ وہ اسے اپنے حصار میں لیا، اس پر اپنی شدتیں برسانے لگا۔ باہر چاند انہیں دیکھ کر شرماتا بادلوں میں چھپ چکا تھا۔